ایکچوئل کیا ہوتا ہے، اب نا اصل میں ہم دین سے دور ہیں. کاش اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑا ہوتا نا، آج امت اتنی ذلیل نہ ہوتی. آج ڈگڈگی بجانے والے تمہارے ایمانوں کو نہ لوٹتے، تمہیں سجدے نہ کرواتے اپنے آپ کو، تمہارا مال نہ لوٹتے، تمہارا ایمان نہ لوٹتے، داؤ لگے تو رشتے نہ لوٹتے. اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا. ہم نے رسومات کو دین بنا لیا، تاریخ کو ہم نے اسلام بنا لیا کہ نہیں؟ کیا دین اور تاریخ ایک چیز ہے؟ نہیں کہ ہے ایک چیز. دین کب مکمل ہوگا؟ کب؟ 10 ہجری میں حجۃ آخری حج پہ عرفات کے اندر یہ آیت اترتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن عرفات کا دن تھا، اس وقت مسلمانوں کی عید تھی. ہاں جی، آج کے دن میں اللہ نے تجھ محمد پر دین کو مکمل کر کے اس کو کیا نام رکھا؟ اسلام یا کچھ اور؟ ہے جی، اللہ نے اسلام نام رکھا کیونکہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی والا ہے. اگر اللہ کو کسی علاقے سے محبت پیار ہے تو مکہ یا مدینہ ہے. اس کی تعریف خود کرتا ہے نا، یہ امن کا شہر. اللہ نے کسی علاقے کے نام سے رکھا دین. کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اچھا، اگر کسی شخصیت کے نام پر اللہ دین رکھتا، انسانوں میں یا جنوں یا فرشتوں میں، تو سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء. ٹھیک، جس کو ڈگری دیتا ہے خود کہ جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں میری اطاعت کرے گا، جو اس کی بات ٹالے گا، ٹالنا تو دور کی بات ہے، اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، رب اپنی قسم کھاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فلا وربک، وہ بندہ مومن نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مانے اور کھلے دل سے تسلیم کرے اس کی بات. یہ نہ کہ یار گل تو ٹھیک ہے، انہوں پتا تھے ان لوگ کی بھی تو ہے نا، برادری بھی تو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا بات اللہ رسول کی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کس طرح رد کرتے ہیں؟ برادری کے ساتھ، سٹیٹس کے ساتھ. یار لوگ دین رکھنا آسان ہے، دنیا رکھنا مشکل ہے. اچھا نہیں، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے دی. اچھا، اللہ کہتا ہے کہ اگر کھلے دل سے تسلیم نہیں کرے گا، اگر اسی آیت میں اگر دل میں تنگی بھی جانے گا، یہ تنگی ہے نا جی، تو میں اللہ قسم کھاتا ہوں تو مومن نہیں ہے. جو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لینا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی بھی معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آج میں ٹھپا اپنے ادھر بھی لگایا ہوا، ایمان والا، میں مومن ہوں. بات کس کی مانتا ہوں؟ سب سے پہلے اس کی، برادری کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کثیر تعداد مومنوں کی. کتنی؟ کثیر یا قلیل؟ جی، کثیر تعداد مومنوں کی جو کہ مشرک ہوگی. اللہ کی قسم قرآن ہے. قرآن جاؤ ترجمے سے پڑھو. کاش امت نے قرآن کو سمجھا ہوتا، پڑھ کے سمجھا ہوتا. ہم تو قرآن کی طرف اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا،
قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ہمیں پکڑ آتی ہے. پھر بھی وہ میرا رب اتنا کریم ہے، یہ نہیں کہنا چل رہا ہوں کیوں آیا ہے، پھر بھی کہتا 2 آنسو بہا دے تیرے سارے معاملے میں سیدھے کر دوں گا، بس تو معافی مانگ لے. وہ رب ہے، کبھی اس نے تانا نہیں دیا کسی کو. 100 سال بعد بھی کوئی آیا اس کے پاس تو اس نے بولا یہ نہیں نہ. وہ تو اسی انتظار میں کہ فرعون بھی اگر فرشتہ نظر آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا وہ تو غفور الرحیم ہے. وہ تو اپنے نبی کو مارنے والے، نبی کی بیٹی کا حمل توڑنے والے، پسلیاں توڑنے والے کو معاف کرنے والا رب ہے. وہ زندہ 100 بیٹیوں کو دفن کرنے والے کو معاف کرنے والا رب نہیں ہے. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ جگہ جگہ الہ بنا رکھے ہیں. سب سے پہلا الہ ہم نے نفس کو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کثیر تعداد مومنوں کی مشرک ہوگی جو اپنی ہوا کی پوجا کرے گی، اس کی نفس کی پوجا کرے گی. آج میرا الہ میرا اللہ نہیں ہے، میرا نفس ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے، میری برادری ہے. لوگ کیا کہیں گے کسی بھی معاملے میں، شادی ہو، بیاہ ہو، جی قبر کا معاملہ ہو، جنازے کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، وہاں پر برادری، لوگ کیا کہیں گے یار ان کٹھے ہوئے کوئی نہیں سرفی صاحب تسی چھوڑ، یعنی اعلان کرنے منے نہ ختم کرانا. یہ رسومات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج دین اور تاریخ مکس کر دی. رسومات کو ہم نے دین بنا لیا، بدعات کو ہم نے اسلام بنا لیا. تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہ مانگنے سے ملتا ہے، نہ جھکنے سے ملتا ہے. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر صلاۃ کے لیے اس نے بندوبست کیا نہیں؟ مسجدیں تمہیں گھر گھر بنوا دی، دروازے کھلے رکھ دیے، ڈیوٹی لگا دی اپنے بندوں کی کہ بلاؤ ان کو 5 وقت رنگو، صحیح طریقے سے رنگ کے بلاؤ ان کو، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. کتنے جاتے ہو؟ کس کو یقین ہے اللہ کی بات پر؟ وہ کہتا ہے حیا علی الصلاح، آ نماز کی طرف. کیوں کہتا ہے حیا علی الفلاح؟ فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہان کی کامیابی. کون کہہ رہا ہے؟ بے بس ہے وہ، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے سکتا ہے؟ وہ ذات 5 وقت تجھے بلا رہی ہے. پھر دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب جو کہ اس کی اپنی، اس میں وہ وعدہ کر رہا ہے اور تمہیں طریقہ بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، تم ذلیل ہو، عزت چاہتے ہو، بے اولاد اولاد چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، تجھے کوئی مسئلہ ہے، تجھے طریقہ میں رب بتاتا ہوں کہ تو حیا نماز کی طرف، پھر فلاح ملے گی تجھے. میں رب وعدہ کرتا ہوں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو آ نماز کے لیے جھک جا، اس کو جھکا دے میرے آگے، میں ساری دنیا کی مخلوق تیرے آگے جھکا دوں. میرا در کہاں جھکتا ہے؟ جو ظاہر نوٹ نظر آتا ہے، جس سے مجھے فائدہ نظر آتا ہے. جی ڈھیریوں پہ جھکتا ہوں، نانگے بابوں کے آگے جھکتا ہوں. جو تیرا محتاج بیٹھا ہوا ہے، جس کو اس کا ہاتھ ایسے، تیرا ہاتھ ایسے، اصل پیر کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے، تو نقل کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے. تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نا. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نا بڑا غریب سا تھا. وہ دیکھتا ہوتا تھا کہ یار لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ طوائف دیتے ہیں. تو اس کے پاس ایک نا بالکل مریل سی اونٹنی، جب وہ چلتی بھی تھی نا تو اس کی جو پیچھے والی ٹانگیں ٹکراتی تھی. تو اس کے دل میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گفٹ دے دیتا. آپ نے اس کی تعریف کی، دل جوئی تھی نا. اب ماشاء اللہ میں نے قبول کیا. صحابہ کو بولتے ہیں جاؤ اس کو واڑے میں باندھ دو. وہاں دیکھو کوئی اونٹنیاں ہیں، میں اصل پیر کی نشانی بتانے لگا ہوں. اس کو سوٹی پہ رگڑ لیا کرو، مجھے بھی سب کو. میں تو پیر نہیں، اللہ نہ کرے. اچھا صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اونٹنیاں ہیں وہاں پر بیت المال میں، گبن ہے، حاملہ ہے. حاملہ اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی کو تحفے کے بدلے میں تحفہ دے دو. کتنی دی؟ 9 اونٹنی ہیں. 9 اونٹنی ہیں. یہ پیر ہوتا ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں جو خود اس کا محتاج ہے. سبحان اللہ. ہم اس سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے بندو اس رب سے مانگو جو چمٹی کی بھی سنتا ہے، جو اس ویل مچھلی کو جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سمندر کے اندر ایک ٹائم میں 33 ٹن کھانا کھاتی ہے. وہ اس کا رب ہے. اس کا کون سا داتا ہے، کون سا بری ہے؟ وہ کس کی مرید ہے، کس سے مانگتی ہے؟ وہ چمٹی جس کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر واپس لے جاتے ہیں. حالانکہ چونٹیاں شور ڈالتی ہیں کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ تمہیں پیروں میں روند. یہ قرآن ہے نا جی. تو سلیمان علیہ السلام کی قوم کہتی ہے سلیمان دعا مانگی نہیں، واپس جا رہے ہیں. اللہ نے ان کو مال کا دیا تھا نا، چونٹیوں کی آواز سنتے تھے. فرمایا میں نے دیکھا ایک چونٹی پچھلی قدموں پر کھڑی ہو کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. تو بارش تو آنی ہے جی. یہ ایمان. چونٹی کس کو کہہ رہی تھی، کس کو وسیلہ بنا رہی تھی؟ ڈائریکٹ. تو اللہ ہمارے ساتھ انڈائریکٹ ہے. کتنی دعائیں ہیں قرآن کی اور حدیث کی، جتنی دعائیں ہیں کوئی ایک بتاؤ جو اللہم کے بغیر شروع ہوتی ہو. ہر دعا کے ساتھ اللہم 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 یا ربی. یہ کیا ہے سارا؟ یاد رکھنا جب اللہ کے معاملے میں تمہارے دل میں شک آ جائے، اللہ تو رب ہے نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے دل میں کوئی شک آ جائے نا تو اللہ کہتا تم مومن نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک حساس ادارے کے بندے نے اپنی ہسٹری لکھی کہ میں قادیانی کیسے ہوا، پھر میں مسلمان کیسے ہوا. کالج کے دور کا واقعہ لکھتا ہے. اب کافی پہلے میں نے پڑھا ہے، اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. کہتا ہے وہاں کچھ جیسے ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشن میں، تو کہتا ہے وہاں پر کوئی بحث چلی تو میں قادیانی ہو گیا، متاثر ہو گیا میں نے، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں نا. اگر ہمارے سامنے عیسائی بھی آ جائے تو آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہاں تو ہمیں صرف آتا ہے وہابی بریلوی شیعہ سنی سے لڑنا ہے جی، اس کے بارے میں دلائل رکھنا. کافر کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے.